फरीद जरा कॉल तो मिलाइएगा हमारे गेस्ट को. आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए. आप मतलूबा नंबर बंद है. फरीद जरा दोबारा कॉल मिलाइएगा. आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए. ये कॉल नहीं मिल रही है जनाब, हमारी कॉल नहीं मिल रही, लेकिन आवाज़ तो हमें आ रही है. आवाज़ किसकी है? आपने वैसे कॉल जब मिलाते हैं आप कहते हैं नंबर बंद जा रहा है, आप परेशान हो जाते हैं कि भाई अगला बंदा फ़ोन क्यों उठा रहा है या फ़ोन उसका बंद जा रहा है, परेशानी होती है. लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ये जो आवाज़ आती है कि भाई आपका मतलूबा नंबर फ़िलहाल बंद है या आपका मतलूबा नंबर जो है या इस वक्त किसी दूसरी लाइन पर मसरूफ़ है, कभी सोचा आपने कि ये आवाज़ किसकी है? तो चले मैं आज आपको इस खूबसूरत आवाज़ की जो शख्सियत है उनसे मिलवाती हूँ और सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगी. हमारी सीनियर वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं फ़रहीन मलिक, जिन्होंने बड़े ड्रामास की टाइमलाइन भी की है और बड़ी खूबसूरत आवाज़ है इनकी यकीनन. तो अस्सलाम वालेकुम फ़रहीन, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ. आप बताइए. इतनी सारी तारीफें और इतना इंटरेस्टिंग. You deserve it. फ़रहीन, हमारे व्यूवर्स को वैसे बताइएगा ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता क्या है? वॉइस ओवर आर्टिस्ट वो होता है कि जो हर चीज के पीछे आवाज का जो काम करता है वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट करता है. चाहे वो बड़ी सी बड़ी फिल्म्स हो, इवन जितनी फिल्म्स बनती हैं वो बगैर डबिंग के नहीं बनती. और यूजुअली डबिंग वगैरह जो कुछ भी होता है वो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट कर रहा होता है. फिल्मों की तो ऑब्वियसली एक्टर्स कर रहे होते हैं, बट हर चीज को एक आवाज चाहिए होती है. यानी कि शक्ल अच्छी होने के साथ साथ आवाज का अच्छा होना बहुत जरूरी है. तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक अच्छी खूबसूरत सी शक्ल दिख रही हो लेकिन आवाज बस एवरेज दिख रही हो, सुनाई दे रही हो, तो वो बड़ा मजे का नहीं लगता. तो उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करने के लिए एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता है जो कि उस खूबसूरत शक्ल को एक खूबसूरत आवाज देता है. बिल्कुल. वैसे फ़रहीन, कितना मुश्किल होता है अगर एक एक्टर जो बड़ा खूबसूरत है और उसको ऐसी ही खूबसूरत आवाज में प्रेजेंट करना? सॉरी, दोबारा कहिएगा. मैं कह रही हूँ कि कितना मुश्किल होता है कि अगर एक इतना ज़बरदस्त करैक्टर है आपके सामने, बड़ी खूबसूरत शख्सियत का मालिक इंसान खड़ा है और उसकी वॉइस ओवर करना, उसके ऊपर आपने प्रेजेंट करना उसकी ऐसी शख्सियत को अपनी आवाज़ के ज़रिए. मुझे लगता है जो जितना खूबसूरत होता है उसकी वॉइस ओवर करना उतना आसान हो जाता है. अच्छा. क्योंकि जितना कैरेक्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है उतनी ही आपको ऑब्वियसली खूबसूरत आवाज बनाना ज्यादा आसान है बनिस्बत उस कैरेक्टर में जेलन होना. सही. ये अच्छा, वैसे आपने क्योंकि ड्रामास की भी काफी ज्यादा टाइमलाइन की है, तो कोई ऐसा फेमस ड्रामा बताए और उसकी हमें टाइमलाइन की जिस तरह से आपने वॉइस ओवर की ना वो भी करके ड्रामा बताऊं. अच्छा, ओके. वो फेमस ड्रामा मैं आपको बताऊं जो कि मैंने डब किया है. हाँ जी, वही. और इसका वॉइस ओवर भी करके बताना आपने. जिस तरीके से हाँ, ये ब्रांडिंग हो जाएगी. क्यों आप चाहती हैं कि मेरी नौकरी आज ही चली जाए? चले सुबह सवेरे पाकिस्तान की शो खत्म होने के साथ साथ ही मेरी नौकरी भी चली गई. अच्छा, नहीं आपकी नौकरी हम बचा लेते हैं. आप सुबह सवेरे पाकिस्तान की टाइमलाइन की वॉइस ओवर कर दे के देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान 9 से 11 और पीर से हफ्ता, इस तरह से करके उसकी बता दें. ओके. देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान रोजाना सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ 92 न्यूज पर. जबरदस्त. अच्छा, वैसे फ़रहीन, आपको कब आइडिया हुआ कि आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह से और आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकती हैं? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बचपन से मुझे लगता है मैं शायद सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान हूँ. और मुझे लगता था कि दुनिया को नहीं लगता था, जब मैं रोती थी तो लोग अपने कान बंद कर लेते थे और जब मैं बहुत ज्यादा बोलती थी तो लोग कहते थे अल्लाह का वास्ता चुप हो जाओ. लेकिन मुझे तब भी लगता था कि मेरी आवाज बहुत खूबसूरत है और मैं बड़े होके रेडियो पे जरूर जाऊंगी. वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो मुझे पता भी नहीं था कि होता क्या है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट रेडियो का मुझे कंफर्म था, फॉर श्योर था कि मुझे रेडियो पे जाना है. तो कब से आपने स्टार्ट किया वैसे? मैंने स्टार्ट किया इन 2006. अच्छा, 2006 से आपने स्टार्ट कहाँ से लिया वैसे? रेडियो से लिया था स्टार्ट या कहीं और से?
جی جی، میں نے 105 ایک پرائیویٹ ریڈیو اسٹیشن ہے، اس کے کوئٹہ اسٹیشن سے میں نے سٹارٹ لیا تھا، کیونکہ میری پیدائش، میرا بچپن، میری اسکولنگ، میرا کالج سب کوئٹہ کا ہوا ہے، اور میں نے وہاں سے سٹارٹ لیا. اس کے بعد کراچی میں مجھے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرنی تھی، کراچی آئی، پھر 105 کراچی جوائن کر لیا، اور انٹرسٹنگلی 105 کوئٹہ کی فرسٹ آن ایئر وائس بھی میں ہی ہوں. مطلب وہ اسٹیشن سٹارٹ ہی میری آواز سے ہوا تھا. زبردست، ویری نائس. اس کے علاوہ آپ نے کوئٹہ کے آپ نے تو بتایا ہے، لیکن اگر آپ کی آواز کی بات کی جائے، کیونکہ بڑی خوبصورت آواز ہوتی ہے اور اس میں اس کی بڑی پریکٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو جس طرح جیسے سنگیت وغیرہ کوئی گاتے ہیں لوگ، قوالیاں مطلب پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے بڑی ریاض کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں بھی کوئی آپ پریکٹس وغیرہ کرتی ہیں؟ اگر یہ جو آپ نے سنگیت والی بات کہی ہے نا، آپ کا اشارہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ گانے وانے کی طرف؟ اچھا، ویسے گانا بھی گا لیتی ہیں کہ آواز تو بڑی پیاری ہے آپ کی. نہیں 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 نہیں، بالکل بھی گانا وانا نہیں گا سکتی. مطلب اتنا برا گاتی ہوں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، تم زندگی میں گانا مت گانا، تم بولتی بہت اچھا ہو، وائس اوور آرٹسٹ تم بہت اچھی ہو، تم یہی کام کرو، تم اسی کام کے لیے بنی ہو، گانا وانا مت سوچنا. لیکن ہم آپ سے تھوڑا سا گوائیں گے ضرور صبح سویرے پاکستان. دیکھیں پلیز، آپ کیوں چاہتی ہیں کہ لوگ آج کے بعد میری آواز سے اتنی نفرت کریں اور ایک نئی ویڈیو وائرل ہو جائے اس گانے کے ساتھ؟ ویسے فرحین، ہمارا کام ہے ٹیلنٹ ڈھونڈنا، تو ہم نے ٹیلنٹ ڈھونڈ لیا. آپ کی آواز بڑی خوبصورت ہے، آپ گا سکتے ہیں گانا بھی. میں بہت بار کوشش کر چکی ہوں، کیونکہ آپ سے پہلے مجھے بھی لگتا تھا کہ میں گا سکتی ہوں. نہیں، لیکن آپ گا سکتی ہیں. تو بہت نہیں، آنیسٹلی اسپیکنگ میں نہیں گا سکتی. آپ یقین کریں میں نہیں گا سکتی. گنگنا کے دکھا دیں. میں آپ کو گواہ دے سکتی ہوں اس کے. گنگنا کے دکھا دیں کچھ. میں گنگنا کے بول کے دکھا سکتی ہوں، آپ مجھے بتائیں میں آپ کو کیا بول کے دکھاؤں. وہ بلوانا میں نے آپ سے بڑا کچھ ہے ابھی اسٹائل میں بتا سکتی ہوں. میں آپ کو صبح سویرے پاکستان سنواتی ہوں، ہمارا جو ٹائٹل سانگ ہے وہ آپ پھر میں گنگنا کے دکھا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ذرا پلے کیجیے گا. میڈم میں بچپن سے جتنے گانے سنتے آئی ہوں، مجھے آج تک وہ یاد نہیں ہوئے. نہیں، یہ بہت آسان ہے، اسی لیے کیسے یاد ہو جائے گا؟ اچھا فرحین، سنے تو صحیح ذرا. اتنا تھوڑا سا ہے، چلے سنا کے دکھائیں. گنگنا دے بے شک. دیکھیں آپ مطلب تھوڑا رحم کریں مجھ پہ، کتنا سر میں گایا ہوا ہے. یہ ایکچولی کس نے گایا ہے؟ یہ سنگر ہے جنہوں نے گایا. نہیں، ان کا نام کیا؟ اچھا، ان کا نام، میرا نام میں اپنا نام لے رہی تھی، اقرا بخاری نے گایا یہ. بٹ آنیسٹلی اگر یہ آپ نے گایا یا نہیں، جسٹ کڈنگ، مطلب آپ پلیز رحم کریں مجھ پہ. فرحین، اچھا ویسے آپ کو اپنی آواز فون پر سن کر کیسا لگتا ہے؟ مجھے اپنی آواز ہر جگہ سن کے بہت اچھا لگتا ہے آنیسٹلی. اور لوگ اب پہلے لوگ جانتے نہیں تھے، لوگ پسند کرتے تھے لیکن لوگ جانتے نہیں تھے. اور مجھے لٹرلی شوق لگا کہ لوگ اتنا زیادہ آپ کو پسند کریں گے. اور بلیو کریں، جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی، یہ کوئی انٹینشنل کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب کچھ بہت ہی ان انٹینشنل تھا. اور اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہوا، میں نے جہاں جہاں جس پیج سے جس جگہ سے وہ ویڈیو وائرل ہوئی اور مجھے دکھ رہی ہوئی، میں نے اس کے جا کے نیچے سارے کامنٹس پڑھے، کیونکہ یوزلی لوگ کرٹیسائز بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. اور میرے لیے بہت شاکنگ تھا کہ مجھے ایک بھی کرٹیسزم اپنے بارے میں نظر نہیں آیا، اور صرف لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے، تعریفیں. تو میں اس چیز سے ہی مجھے لگتا ہے ہم بھی آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں فرحین. لیکن ہمارے ویورز کو ذرا کچھ بول کے دکھا دیں، لائک آپ کا نمبر جی پاورڈ آف ہے یا دوسری لائن پہ مصروف ہے، اس قسم کے جو جملے ہمارے ویورز کو بھی بول کے دکھائیے گا. اچھا، میں آپ کو ایک صرف جملہ بول کے دکھا دیتی ہوں. آپ کا مطلوبہ نمبر دوسری کال پر مصروف ہے. The number you have dialed is busy on another call.
زبردست. ایک اور بھی ویسے بول کے دکھائیے, جو ہوتا ہے نا کہ پاورڈ آف, اس پہ بڑا ہوتا ہے کہ یار فون آف جا رہا ہے, اور ہر ایک کو غصہ بھی آتا ہے کہ فون کیوں آف جا رہا ہے. یار ایکچولی اچھا میں بول دیتی ہوں, آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے, برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کیجیے. The number you have dialed is powered off. Please try again later. زبردست زبردست. اچھا فرحین, فیملی میں آپ کو کس کس نے سپورٹ کیا, مطلب کس طرح سے وہ خوش ہوتے ہیں وہ آپ کی آواز سن کے, کیونکہ ہر ایک کو تو ہر ایک کے گھر میں ہر ایک کے فون میں آپ کی آواز سنی جاتی ہے. مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا فیملی نے, اور آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے لگتا ہے کہ آج اگر میں یہاں پہ موجود ہوں تو میری محنت کے ساتھ میری پوری فیملی کی بہت بڑی سپورٹ ہے. کیونکہ اور مجھے لگتا ہے کہ ہر فیملی کو سپورٹ کرنا چاہیے اپنے بچوں کو, بیکاز وہ کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ کو اس ٹائم شاید سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا. اب میں جب پہلے بولتی تھی تو میری فیملی میں کسی کو سمجھ نہیں آتا تھا, بٹ ہاں ایک چیز اچھی تھی کہ وہ اس چیز کو کرٹیسائز بھی نہیں کرتے تھے, بہت زیادہ سپورٹیو نہیں تھے کہ بیٹا کیا پڑھائی چھڑائی چھوڑ گئی, تم کیا کام شروع کر دیا تم نے, خاندان میں ہمارے کسی نے نہیں کیا, ہمارے خاندان میں لوگ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, یہ کیا وائس اوور آرٹسٹ ہے, یہ کیا نیا کام تم نے شروع کر دیا ہے, لوگ کیا کہیں گے, خاندان والے کیا کہیں گے کہ ہماری بچی کیا کر رہی ہے. لیکن آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, آج وہی خاندان والے دیکھیں نا, مطلب بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ویسے کیونکہ آپ وائس اوور جب کر رہی ہوتی ہیں تو آواز کی کیئر کرنے کی بڑی زیادہ ہوتی ہے کہ احتیاط سے آپ کو رہنا چاہیے. کچھ ایسا مطلب کچھ لوگ ہوتا ہے نا کہ بھائی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو تو بڑا دل کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مزیدار کوئی اسپائسی چیزیں کھائیں, تو اس سے گلا خراب ہونے کا بڑا خدشہ ہوتا ہے. تو آپ کیسے حفاظت کرتی ہیں اپنی آواز کی؟ آنیسٹلی اسپیکنگ پہلے میں اپنی آواز کی بالکل حفاظت نہیں کرتی تھی, اور جب یہ پورا ویڈیو وائرل اور یہ سب کچھ ہوا تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ میری آواز بالکل چلی گئی تھی, اور تقریباً 1.5 مہینے کے لیے مجھے لگا تھا کہ میری آواز اب واپس آئے گی نہیں, بالکل ایڈیل کی طرح, اور مجھے لگا تھا کہ زندگی بھر کے لیے یہ آواز ایسی رہنے والی ہے. بٹ اب میں نے اپنی آواز کی کیئر شروع کیا, صرف اتنی کہ میری ایک میڈیسن ہے جو کہ جب گلا میرا بالکل جا رہا ہوتا ہے تو میں وہ میڈیسن کھا لیتی ہوں تو وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے. باقی کیا برف چمانا, کیا کھٹی کھٹی چٹنیاں کھانا, کیا کہتے ہیں گول گپے کھانا, سب کھاتی ہوں میں.